الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اضلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سفر قرآن اور میں ہوں آپ کا میزبان عثمان طاہر جپا۔ لاسٹ پروگرام میں ہم سورہ بقرہ کے آخری جو آیات تھے، آخری جو رکوع تھے، وہاں تک پہنچ چکے تھے اور ان آیات بینات کا شان نزول میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا۔ آج انشاءاللہ العزیز اس ایپیسوڈ میں ہم کوشش کریں گے کہ ہم سورہ بقرہ کی تکمیل کریں اور پھر آگے سورہ آل عمران جو ہے اس کا انشاءاللہ العزیز آج کے پروگرام میں آغاز ہو جائے گا۔ ہم ایک سیکوینس وائز چل رہے ہیں۔ پچھلی ویڈیوز اگر آپ نے ملاحظہ نہیں فرمائیں تو جا کے نیو کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے اوپر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 262 ہے، 262، جس میں اللہ کریم فرماتے ہیں الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا ذلا، پھر نہ کسی کے اوپر اس کا احسان جتاتے ہیں اور نہ کسی کو ایذا دیتے ہیں، لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر جو ہے وہ ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ ان کو کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ رنج کا شکار ہوں گے، اللہ کے ہاں کبھی بھی وہ غمناک نہیں ہوں گے، اللہ نے ان کا اجر اپنے پاس محفوظ کر رکھا ہے۔ اس کے بارے میں علامہ نیشا پوری فرماتے ہیں کہ امام کلبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک روایت لے کے آئے ہیں کہ یہ آیت کریمہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رضی اللہ عنہما کے بارے میں نازل ہوئی۔ اب ہوا کیا کہ ایک دفعہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں تشریف لائے اور آپ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس 8000 دینار ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اس میں سے 4000 دینار جو ہے وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں اور باقی 4000 دینار جو ہیں وہ اپنے اہل و عیال کے لیے رکھ لوں۔ تو محبوب کریم علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اے عبد الرحمن، جو تو نے رکھا ہے اپنے لیے اللہ تجھے اس میں بھی برکت عطا فرمائے، اور جو تو نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے اللہ تجھے اس میں بھی برکت عطا فرمائے۔ تو کہا جاتا ہے کہ اس موقع کے اوپر اللہ نے یہ والی آیت حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل فرمائی کہ الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد کسی کو اذیت نہیں دیتے، احسان نہیں جتاتے، اللہ نے ان کا اجر اپنے ہاں محفوظ کر۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں یہ عشرہ مبشرہ صحابہ کرام میں سے ہیں، اتنی عظیم شخصیت ہے کہ اپنی انفاق فی سبیل اللہ کی وجہ سے، اللہ کے راستے میں اپنے مال کو لٹانے کی وجہ سے ان کا لقب پڑ گیا تھا تاجر الرحمن، یعنی اللہ کے ساتھ تجارت کرنے والا جو شخص ہے وہ آپ کو لقب عطا کیا گیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف جو ہیں یہ محبوب کریم علیہ السلام سے 10 سال عمر میں چھوٹے تھے، یعنی محبوب کریم علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا مہینہ چل رہا ہے ربیع الاول شریف، آپ کی ولادت باسعادت کے 10 سال بعد قریش کے اندر مکہ المکرمہ میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں آپ دنیا میں تشریف لائے۔ اب آپ تجارت کے پیشے سے وابستہ تھے، ایک دفعہ آپ تجارت کی غرض سے یمن تشریف لے گئے۔ آپ کے ایمان لانے کا جو واقعہ ہے وہ اس طرح بیان کیا جاتا ہے، آپ یمن گئے تو یمن میں آپ کو ایک عیسائی راہب ملا، اس نے آپ سے پوچھا کہ آپ کہاں سے ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ میں مکہ المکرمہ سے ہوں۔ تو اس نے خبر دی حضرت عبد الرحمن بن عوف کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس نے کہا مکہ المکرمہ میں آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے، آخری نبی جو ہیں وہ مکہ المکرمہ میں تشریف لے کے آئیں گے اور وہ مکہ المکرمہ سے یثرب یعنی مدینہ المنورہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شہر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت فرمائیں گے۔ جب کہا جاتا ہے کہ آپ واپس تشریف لائے،
اس کاروبار کی فرصت کے بعد، اپنا راؤنڈ ٹرپ کرنے کے بعد، اپنا وہ جو ٹریڈ کا ٹرپ تھا وہ کر کے جب آپ واپس تشریف لائے مکہ المکرمہ، تب تک محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی نبوت کا اعلان فرما چکے تھے، آپ نبی مبعوث ہو چکے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ خود تجارت کے پیشے سے کپڑے کا کاروبار کیا کرتے تھے، خود تجارت کے پیشے سے وابستہ تھے، تو انہوں نے شروع میں جن صحابہ کرام کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا، جو ان کی تجارت کے دوست تھے، ان کو وہ اسلام کی طرف راغب کر رہے تھے، ان کو دعوت اسلام دے رہے تھے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اسلام کی دعوت دی۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کے وہاں پہ مشرف با اسلام ہوئے اور السابقون الاولون میں شمار ہوئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی جو شروع والے صحابہ کرام ایمان لے کے آئے ان میں شامل ہیں، اور عشرہ مبشرہ کے اندر شامل ہیں، یعنی حضرت سعید ابن زید جیسے شخصیات جہاں پہ موجود ہیں، جہاں پہ حضرت طلحہ اور زبیر جیسی شخصیات جو ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ اسلام لے کے آئیں حضرت ابوبکر صدیق کی تبلیغ کے ساتھ، اسی طرح سے حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی آپ کی تبلیغ کے ساتھ مشرف با اسلام ہوئے بدست نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جب آپ اسلام لے کے آئے تو آپ کو پتہ ہے مکہ کے اندر مشرکین کا بہت زور تھا، تو انہوں نے مسلمانوں کے اوپر مظالم ڈھانے شروع کر دیے، اس کا شکار آپ بھی ہوئے، اور آپ نے پھر ہجرت حبشہ فرمائی۔ آپ مسلمانوں کی جو باقی جماعت تھی اس کے ساتھ مل کے آپ حبشہ تشریف لے کے گئے، اور پھر واپس تشریف لائے۔ واپس تشریف لانے کے بعد جب محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت مدینہ فرما کے مدینہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے گئے، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں آتا ہے بہت مالدار تھے، لیکن سارا مال اپنا مکہ المکرمہ میں چھوڑ کے شہر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آپ ہجرت فرما گئے۔ اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ مشرکین کسی مسلمان کو وہاں جانے کی اس طرح سے اجازت نہیں دے رہے تھے، آپ نے اپنا مال جو ہے وہ سارا وہیں پہ چھوڑ دیا، اور جب آپ پہنچ گئے تو آپ نے وہاں پہ انصار مدینہ کو فرمایا کہ مجھے آپ صرف بازار کا راستہ دکھا دیں۔ انہوں نے آپ کو بازار کا راستہ دکھایا، تو آپ نے پھر دوبارہ سے تجارت کا آغاز کیا، اور اس تجارت میں اللہ نے آپ کو اتنی برکت دی، اتنا آپ نے اللہ کے راستے میں پھر اپنا سبسیکوئنٹلی مال لٹایا کہ آپ کو تاجر الرحمن کا لقب ملا، یعنی جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اللہ کی ذات کے ساتھ تجارت کرنے والی شخصیت۔ وہیں آپ نے اپنا کاروبار بھی بڑھایا، اور انصار مدینہ میں سے ایک عورت کے ساتھ آپ نے شادی حافظ شمس الدین ذہبی فرماتے ہیں سیر اعلام النبلاء میں کہ آپ نے انصار میں سے ایک صحابیہ کے ساتھ شادی کی، رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے، اور اس کے بعد آپ ساری زندگی ہر ایک غزوہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی رہے، اور ہر ایک غزوہ میں جہاں کہیں ایون سرایا میں بھی حضرت عبد الرحمن بن عوف پہلے سریہ سے لے کے جہاں کہیں آپ نے کوئی بھیجی تھی مہم آپ اس کا حصہ رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ غزوہ احد شریف میں آپ کی ٹانگ مبارک کے اندر ایک زخم آیا تھا، جس کی وجہ سے بعد میں آپ لنگڑا کے چلتے تھے۔ اسی طرح سے ایک اور صحابی تھے حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی لنگڑا کے چلتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ محبت سے فرمایا کہ آپ کے اوپر جہاد اس طرح سے، کیونکہ آپ کے جو بچے تھے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے والد کو اجازت دیں کہ یہ جہاد پہ نہ آئیں کیونکہ یہ لنگڑا کے چلتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری خواہش ہے لنگڑاتی ہوئی ٹانگ کے ساتھ جنت الفردوس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بنوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر احد شریف کے اندر ان کو بھی اجازت دے دی۔